سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر انہوں نے بنا لیا معبود العجلہ، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پروسیس کیا بتایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، کہ جب ہم نے ان سے وعدہ لیا 40 راتوں کا کہ تم 40 دنوں کے لیے ہمارے پاس آؤ، یہیں پہ رہو، روزے رکھو، اس کے بعد ہم تمہیں علم دیں گے۔ آپ جب ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ وزڈم سمجھ آئے گا کہ روزوں کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے، یا روزوں کے ساتھ الہامی کتاب کا کیا تعلق ہے، کیونکہ ہر نبی کو جب کتاب دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے اس کو روزے رکھوائے گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ تنہائی، کوہ طور، روزے، اور اس کے بعد جو ہے تورات کا دیا جانا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم بہت ظالم ہو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چند مخصوص لوگوں کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، باقی ساری بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقام پہ موجود تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک زیورات اکٹھے کر کے جو ہے ایک مصنوعی قسم کا گائے کا پتلا بنا لیا، اور اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک بیٹھے تو ان کو خیال نہیں آ گیا، لہٰذا اس لفظ کو غور کریں، ثم اتخذتم، یہ لفظ جو ہے یہ اخذا سے ہے، مگر یہاں پہ یہ باب افتعال سے آیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی سوچ بنا لینا، اپنا نظریہ بنا لینا، اپنا عقیدہ بنا لینا۔ اب یہ سوچ عقیدہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں رہتی تھی، وہاں پہ بہت ساری قومیں اور بھی آباد تھیں، کیونکہ مصر کی اکانومی بہت اچھی تھی، تو بہت سارے لوگ وہاں پہ رزق کمانے کے لیے آتے تھے، جیسا کہ آج یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ کمبائن قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو اسرائیلی تھے یہ مصریوں کو دیکھا کرتے تھے، یا وہاں پہ آنے والی کنان قوم جو ہے بالخصوص وہ بت پرستی کیا کرتی تھی، لہٰذا یہ ان کے ساتھ شریک ہوتے، ان کی عبادات کو دیکھتے، تو اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ ان کی طرح کی عبادات کرتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمبائن قسم کی جو عبادات ہوتی ہیں، جیسے آج آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو ہندو مسلم بعض اوقات ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مورتی بھی ہے، ہم مسجد بھی جاتے ہیں اور وہ مندر بھی آتے ہیں، تو گویا کہ مسلمان بھی مورتیوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہولی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کمبائن قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے، کمبائن قسم کی پریکٹسز ہوتی ہیں، اس سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے مذہب کے ہم لوگ انہیرٹ کر لیتے ہیں۔ اب ایون آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے اندر موسٹلی باتیں ایسی ہیں جو کہ ہندوؤں کی ہیں، ان کی رسومات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت عرصہ رہ چکے ہیں، لہٰذا اس کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تھوڑا سا جب گیپ آتا ہے تو ان کو ان کی عبادات بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے انسپائر کرتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی تو کوئی ایسا رب ہونا چاہیے جو فزیکل ہو، جو ہمارے سامنے ہو، جس کو ہم دیکھیں، جس کو ہم چاہیں، اور جس کی ہم کوئی پوجا پاٹ کریں، کچھ نذرانے پیش کریں، تاکہ پریکٹیکل قسم کی کوئی عبادت ہو۔ تو ان لوگوں نے اس خیال کی بیس کے اوپر کیا کیا؟ ایک بچڑے کو جو ہے معبود ڈکلیئر کر دیا۔ اور یہاں پہ ظالمون کا لفظ آیا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ظلمہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہے اس کو وہ چیز نہ دینا۔ یہاں پہ ان کا ظلم کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں گائے کے ساتھ مشابہ دی جائے، کہ تمہیں کوئی چیز دنیا میں نہ نظر آئی اور یہ چیز تمہیں ایسی نظر آئی کہ تم نے اس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہاں پہ گویا کہ تم نے اللہ کو وہ حق نہیں دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیزرو کرتی ہے، تم بہت بڑے ظالم ہو۔